جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ عز و جل کی مرضی سے ہوتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کا تمہارے دروازے پر آنا انعام الہی ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت روز قیامت نجات کا ذریعہ بنے گا۔ زبان کو غیبت سے پاک کر لو، پیٹ کو لقمہ حرام سے دور کر لو، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بے عزتی کا جواب عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اخلاق ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں، جب تو بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں خاموشی سے دعا مانگو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ دلائل تو بہت تھے لیکن فرمان ہے، جاہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے۔ نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزہ ہے، لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے۔ خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ غم سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔